میرے دوستو، ہمارے سندھ کے اندر کرائم ریٹ کافی بڑھ گیا ہے، خاص کر کے چوری، ڈکیتی، فر یہ بہت بڑھ گئی ہے، اور اسپیشلی لڑکانہ کی۔ اب ہوتا کیا ہے، جب کسی کی چوری ہو یا فر ہو، حالانکہ کیمرہ بھی لگی ہوئی ہیں، سب کچھ دکھاتے بھی ہیں، لیکن جب ہم لوگ تھانے پہ جاتے ہیں تو تھانے والے کوئی بھی گناہ ہو، فر ہو، چوری ہو، کچھ بھی ہو، این سی کاٹتے ہیں۔ حالانکہ این سی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہو جاتا ہے، نہ یہ معاملہ کورٹ میں جاتا ہے۔ تو جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، تو یہ جو این سی کاٹتے ہیں تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، اور یہ اس لیے کاٹتے ہیں تاکہ ہم پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ ہمارے جو شہر ہے، خاص کر کے جو لاڑکانہ ہے، پرامن سٹی ہے۔ لیکن ایسا ہے نہیں، کہیں بھی کوئی گھر ہو، رات کے لیے چوکیدار رکھنا پڑتا ہے، اور چوکیداروں کی تنخواہیں دینی پڑتی ہیں، پھر بھی ان کی اگر چھوٹا سا بھی اس کو نیند آ جاتی ہے تو پھر چوریاں ہو جاتی ہیں۔ اور پولیس میں جاؤ، کبھی ایف آئی آر نہیں کرتی، ایک ہی ریزن بتا، ایف آئی آر کٹے گی گر آپ ایس ایس پی جو سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوتا ہے، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوتا ہے، اس کے پاس جائیں، وہ اگر ہمیں کہیں تو پھر ایف آئی آر کٹے، اور وہاں سے جانے کے بعد بھی بہت ساری جگہ پہ تو وہ انکار ہو جاتا ہے، پھر جانا پڑتا ہے کورٹ میں کہ 22A کی آپ درخواست دیں کہ ہمارے یہاں چوری ہوئی ہے یا ہمارے یہاں فر ہوئی ہے۔ اس لیے یہ جو انسیڈنس ہے، اس بے قانونی کی وجہ سے بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ چوروں کو بھی پتہ ہے نہ ہم نے جیل میں جانا ہے، نہ ہم نے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اگر کہ خدا نہ خواستہ پکڑے گئے پھر بھی فیصلہ ہو۔ تو اس قسم کے جہاں انسیڈنسز ہوتے ہیں تو وہاں پہ کرائم ریٹ بہت ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی انڈیکس جا کر دیکھے تو پتہ لگا ہے کہ یہاں کرائم ریٹ تو بہت کم ہے، لیکن جب وہاں جا کر لوگ رہتے ہیں یا جو وہاں بستے ہیں تو بہت بڑا کرائم ریٹ ہوتا ہے۔ تو ڈیولپ کنٹری کے لیے ضروری ہے، جو بھی ڈیولپنگ کنٹری ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اوریجنل انسیڈنس دکھائیں، تاکہ ملک کو پتہ لگے کہ ہمارے یہاں کتنے لوگوں کے پرابلمس ہیں۔ دیکھو، لوگ چوری کرتے ہیں، پکڑے نہیں جاتی ہیں، جس کی چوری ہوئی وہ تو آدمی سوچے گا نا کہ ہم یہاں انسیکیور ہیں، ہمارا مال جو انسیکیور ہے۔ اگر یہ انسیکیور ہے تو یہ گورنمنٹ جو اتنی ٹیکس لیتی ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہوتا ہے، کتنی ٹیکس بھرتے ہیں، اور ہر چیز پہ ٹیکس بھرتے ہیں۔ بجلی دو تو بجلی پہ بھی ٹیکس ہے، اور وہ گھر میں ٹی وی چلاؤ تو اس کا بھی ٹیکس ہے۔ پاکستان ایسا ملک ہے جس میں بجلی کے بل کے اندر ٹی وی چلانے کے بھی پیسے ہیں، ہر چیز کے پیسے ہیں۔ اگر کہ سوئی گیس کا میٹر اپنا لگا ہوا ہے تو اس پہ بھی 500 روپے رینٹ لیتے ہیں۔ اس قسم کی جو مسئلے ہوتے ہیں، اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی اگر سیکیورٹی بھی نہ ملے، اتنی بڑی چیزوں کرنے کے باوجود بھی اگر ہم لوگوں اپنی جگہ کے رکھنے کے لیے رات کو چوکیدار رکھنے پڑیں تو کیا فائدہ ہے؟ اس سے تو اچھے وہ ملک ہے جیسے امریکہ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسے یہاں خاموشی سی ہے، نہ لوگ یہاں قبضہ کر رہے ہیں، نہ کسی کی زمین میں جا رہے ہیں، زمینیں آپس میں کھلی ہوئی ہیں،
کوئی بھی ایسی جو ہے دیواروں کے اوپر دوبارہ دوسری دیوار نہیں ہوتی ہے، لوگ بڑے خوش ہیں، کیونکہ یہ مائنڈ ان کا کنسیپٹ نہیں آتا ہے کہ چوری کرو، چکاری کرو، فر کرو، لٹ کرو. کیوں کہ ان کو ایک ہی بیٹھا ہے کہ اگر کہ کمانا ہے تو محنت سے کماؤ، اور محنت اور سچائی مالک نے رکھا ہے کہ جس بھی ملک نے اپنائی وہ ڈیولپنگ کنٹری سے ڈیولپ کنٹری ہو چکا ہے، اور جو ڈیولپڈ کنٹری ہو چکے ہیں ان میں دیکھو تو کیا یار ان کی زندگی ہے. کہاں ہم 50 سے لے کے 100 سال پیچھے پاکستان میں رہتے ہیں، جہاں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے. اور یہاں دیکھو کہ لوگوں کے یہاں صفائی بھی ہے، یہاں لوگوں کو نہ چوری ہے نہ چکاری ہے، اور قانون کی گرفت کتنی ہے یہاں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب اگر کوئی چوری ہوتی ہے تو این سی کٹتی ہے، اگر ایک پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو جا کر، کیونکہ ایف آئی آر نہیں کٹی ہوتی ہے تو پھر وہ جا کر جو چور کے بندے ہوتے ہیں وہ جا کر جو ہے کورٹ میں جاتے ہیں کہ ہمارے بندے کو بغیر کسی ریزن کے بندہ ہوا ہے، تو اس کے لیے چھاپے پڑتے ہیں، کھل جاتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا وہ چوریاں بھی ہو رہی ہیں، دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی روک نہیں سکتا. اس کے روکنے کے یہی طریقے ہیں کہ آپ اگر کہ واقعی سچی ایف آئی آر کٹواتا ہے کوئی تو اس کو کاٹنے دیکھیں. میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ہر کوئی اس طرح کیا کرتے ہیں، جو لینڈ مافیا والے لوگ ہوتے ہیں وہ قبضہ بھی کرتے ہیں، اور پھر جس کے زمین پر قبضہ کرتے ہیں اس کو پولیس سے جو ہے ایف آئی آر کٹوا کے ڈر جاتے ہیں، ان کے اوپر سچی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. لیکن وہ جو ایف آئی آر ہوتی ہیں وہ 506/2 کی کہ خون کی دھمکی دی، یہ کی، نان اویلیبل وارنٹ نکل جاتے ہیں اور وہ پھنس جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ بات صحیح ہے، لیکن کیا کریں لوگ، مسئلے میں کیا ہے، اگر کسی کی چوری ہو جاتی ہے تو وہ کون سے وکیلوں کی فیس بھرے، اور وہ 22 اے بی میں جا کر کورٹ سے جا کر وہ ایف آئی آر کٹوائے. بڑے مسئلے ہوتے ہیں. تو لوگوں کے اندر ایک ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں محنت سے، ایمانداری سے پیسہ کمانا ہے، جس میں مالک بھی کہتا ہے کہ اس میں برکت پڑتی ہے، اس میں ایمانداری کے کمائے ہوئے چیزوں میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ خود بخود لوگ امیر ہو جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے تو اس لیے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا پیچھے جا رہا ہے اور قرضی ہوتا جا رہا ہے. ملک میں امن نہیں ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے چوریاں چکاریاں بڑھ جاتی ہیں، اتنی فر ہوتی ہے جس کا کوئی نہیں. سب لوگوں نے اپنے دکانوں میں کیمراز بھی لگائیے، دکھا بھی دیتے ہیں کہ کیمراز میں کہ یہ بندے ہیں جس نے چوری کی ہے، پوری کی پوری دکھاتے ہیں، لیکن ملتا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر اس طرح یہ کرائم بڑھتا جائے گا تو اس کی حد کیا ہوگی. تو میری امید ہے کہ جس طرح لا میں لکھا ہوا ہے، اگر واقعی چوری ہوتی ہے اور اس کو پروف لینے کے لیے ان کو بھی محنت کرنی چاہیے. ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے ہمارا جو ہے ایک گھر ہے لاڑکانہ میں، جو کہ ہمارے زمین کے اوپر بنایا ہوا ہے، اس سے 6 پلیٹیں، جس کو ہم سولر پلیٹیں کہتے ہیں، وہ چوری ہو کے گئی رات کو 2 بجے. ہماری اس میں کیمریز بھی لگی ہوئی ہیں، اس میں وہ لوگ آتے ہیں بٹ لگا کے، بٹ لگاتے ہیں اس کو کہ اس کا سارا منہ جو ہے بند ہوا ہوتا ہے.
اب اس میں 2 لوگ اس میں نظر آتے ہیں، اور وہ بھی اتنے انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں کہ آپس میں بولتے بھی نہیں ہیں تاکہ آواز پکڑا جائے۔ اب ان کو پہچاننے کے لیے تو کیا کریں؟ ابھی یہ 90,000 کی ہے، اب 90,000 کے لیے ہم کس کس کو کریں؟ ہمارا جو بندے کا کام ہے جا کر پولیس کو بتانا، پولیس میں بچاتے ہیں، ایف آئی آر کے بجائے انہوں نے NC کاٹے۔ حالانکہ چوری میں لا تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی NC نہیں ہوتی ہے، یہ چوری میں FIR ہوتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ FIR کٹوانا بہت بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے، چوری ہو، فر ہو، لٹ ہو، کچھ بھی ہو، FIR کٹانا مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو پھر پہلے ہی کہتے ہیں کہ تم نے FIR کیوں نہیں کٹوائی؟ تو عجیب سی ایک دنیا ہے جس کو یہ دنیا دیکھنی ہے وہ پاکستان میں آئے، وہ سندھ میں آئے، وہ لاڑکانہ میں آئے، اور دیکھیں کہ رپورٹیں کیسی دکھا رہی ہیں۔ تو خاص کر کے یہ جو فر لٹ ہوتی ہے، چوریاں ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر ہندوؤں کی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں، جس پرسنٹیج میں ہندو رہتے ہیں۔ پورے سندھ میں ہندوز جو ہے وہ 2% ہیں، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ انسیڈنسز دیکھیں سب چیز کا، چاہے وہ انسیڈنس لڑکی کو کنورٹ کرنے کا جو ہے، وہ بھی ہمارے یہاں سندھ میں ہندوؤں کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور اگر قبضے ہیں تو سب سے زیادہ قبضے ہندوؤں کی زمین پہ ہوتے ہیں، اور اگر فر لٹ بھی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جو ہندوؤں کی دکانوں سے فر لٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کیونکہ پرانے سٹیزنز ہیں سندھ کے، آپ ان کے جو ہے نا وارث ہیں۔ یہ وارث ہیں تو ان وارثوں کو بھی کو پروٹیکٹ تو کرنا پڑے گا نا، لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں، کہتے بہت ہیں۔ اور اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی وہاں ہندو رہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ خود نہیں جائیں باہر کے ملکوں میں تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا کے ان کو فارن کنٹریز میں بھیجتے ہیں، جہاں وہ زیادہ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔